بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اور اگر تم کو اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا، انتشار کا، جھگڑے کا، عداوت اور دشمنی کا، تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان میں سے بھیجو اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے بھیجو. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. بے شک اللہ تعالی بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. یہ پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور اگر عورت کچھ نافرمانی کرے تو اس کا طریقہ اصلاح کا قرآن نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، دوسرے نمبر پر بستر الگ کر دو، اور تیسرے نمبر پر یہ بتایا تھا اگر مناسب ہو تو ان کو ہلکی پھلکی مار بھی لگائی جا سکتی. اگر وہ دونوں کے تعلقات درست ہو گئے اور دونوں رہنے لگے میاں بیوی قاعدے سے، خوشی سے، تو ساری پرانی باتیں ختم ہو گئیں. اور اگر مان لیجئے کہ یہ اختلاف زیادہ بڑھ جائے، خود میاں بیوی آپس میں اپنے معاملات کو نہ سلجھا پائیں، شدت اختیار کر جائے معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا طریقہ بھی بتایا ہے. اسی بات کو میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر شریعت کے مطابق ہمارا عمل ہو تو بہت سی زندگیاں سنور جائیں گی. تو یہ چوتھا طریقہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر گھر والے یہ سمجھتے ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف، ضد، انتشار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپس میں سلجھ نہیں رہا ہے، تو دو پنچ مقرر کیے جائیں. ایک پنچ مرد کے خاندان کا ہو اور ایک پنچ عورت کے خاندان کا ہو، لیکن وہ پنچ ایسا ہو جس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی وہ دیندار ہو، شریعت کے معاملات کو جانتا بھی ہو اور معاملہ سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو. ہر ایرے غیرے کو پنچ نہیں بنایا جائے گا، وہ دین کے معاملات کو بھی جانتا ہو، وہ تجربے کار بھی ہو، اس کو ہمدردی بھی ہو. ایسے دو لوگوں کو پنچ بنایا جائے گا. اب وہ دونوں آئیں گے اور آنے کے بعد میاں بیوی کے درمیان دونوں پہلے بات کریں گے، معاملات کو طے کریں گے. کیا طے کرنا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے تفسیروں میں کہ سب سے پہلے ان کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، دونوں کی بات سن کر دونوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے، زندگی کی ضرورتوں کو بتایا جائے، دونوں کے رشتوں کی مضبوطی کو بتایا جائے اور رشتوں کی اہمیت کو بتایا جائے، نصیحت کی جائے. اگر نصیحت کرنے کے بعد بھی معاملہ جوں کا توں رہے تو اب
انہیں فیصلہ لینے کا اختیار ہے. عورت کو سمجھائیں کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها. عورت اگر 5 وقتوں کی نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، رمضان کا روزہ رکھے اور اپنی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے جائز کاموں میں، قیل لہا تو اس سے کہا جائے گا اللہ کے ہاں ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم چلی جاؤ. اتنا بڑا مقام. مرد کو تو بہت کام کرنے پڑتے ہیں جنت خریدنے کے لیے، لیکن عورت کے لیے کتنا آسان سودا ہے. 5 وقت کی نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت و فرما برداری، اتنا آسان نسخہ بتا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. مسند احمد ابن حنبل بہت موٹی کتاب حدیث شریف کی ہے، بہت سی جلدوں میں اس کی روایت ہے، 1661 نمبر کی روایت. تو عورت کو سمجھایا جائے، مرد کو سمجھایا جائے، دونوں کے مزاج کو مناسب رکھنے کی فکر کی جائے. شریعت نے یہ بات سمجھائی اور یہ بات بھی ان کو بتائی جائے، عورتوں کو خاص طور سے اگر عورت نافرمانی کرتی ہے، عورت مخالفت کرتی ہے، بیجا نافرمانی کرتی ہے، نافرمان ہے، ناشیزہ ہے، تو تمام اہل علم اس پر جمع ہے، اس پر متفق ہے کہ شوہر عورت کا نفقہ دینے سے بھی رک جائے. یعنی اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ جب عورت نافرمانی کرے، اس کی بات ہی نہ مانے، اس کی فرما برداری ہی نہ کرے، تو کس چیز کا نفقہ ملے گا اس کو؟ خرچہ کیسے ملے گا؟ خرچہ کیوں ملے گا اس کو؟ خرچہ تو جب ملے گا جب وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے. تو اگر شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی، نافرمانی کرتی اور مخالفت کرتی ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ وہ نفقے کے بھی حقدار نہیں، خرچے کی بھی حقدار نہیں. یہ مفسرین نے لکھا ہے. اچھا، اب سمجھانے کے بعد بھی معاملہ طے نہیں ہوا، اب کیا کریں گے؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں یہ سمجھیں کہ اب معاملہ، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب آپس میں گزارا اور نباہ نہیں ہو سکتا، اب دونوں کو اختیار ہے. پہلے تو یہ اختیار تھا کہ صلح کرا دے، موافقت کرا دے، محبت و ہمدردی کی باتیں کر کے دونوں کو جوڑ دے. بھائی طلاق اور رشتے کا توڑنا وہ ابغض المباحات ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور بری چیز اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کو توڑ بہت ناپسند ہے اور جوڑ بہت پسند ہے. طلاق میں توڑ ہے، اس لیے طلاق اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور نکاح اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس میں جوڑ ہے. جہاں تک ہو سکے طلاق سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. اب اگر دونوں نے صلح کرا دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ موافقت کی شکل پیدا فرما دے. اور اگر نباہ نہ ہو سکتا ہو، اب دونوں کے درمیان تفریق اور جدائیگی بھی کروا سکتے ہیں. یعنی شریعت میں ان پنچوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی. یہ ایسے ہی نہیں ہے خالی، اسی لیے وہ پنچ دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں، دینی اور دنیاوی معاملات کو جاننے والے ہوں. ان کو یہاں تک اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو دونوں کے درمیان طلاق بھی کروا دیں. ان کو یہاں تک اتھارٹی حاصل ہے. دونوں کو راضی ہونا پڑے گا، میاں بیوی دونوں کو راضی ہونا پڑے گا. اور یہ شریعت کا جو فارمولہ ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو عدالت کے چکر لگانے سے دونوں خاندان بچ جائیں گے. آج آپ جائیے دیکھیے کچہریوں میں
جا کے بہت افسوس ہوتا ہے، نقاب پوش عورتیں ماری ماری پھر رہی ہیں، ان کے گھر والے مارے مارے پھر رہے ہیں، معلوم ہوا طلاق کا مقدمہ ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں آپس میں اور زیادہ دشمنی پیدا کرنے والی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جو دو گھروں کے معاملات ہیں انہی کے درمیان فیصلے کو حوالے کر دو کہ خود ہی فیصلہ کرے، وہ عدالت تک یہ معاملہ مت لے جاؤ، ورنہ اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دشمنی پیدا ہوگی۔ رد القضاء بین ذوی الارحام، رشتہ داروں کے درمیان جو معاملات ہوں ان کو وہی لوگ فیصلہ کریں، گھر والے، خاندان کے بڑے بوڑھے، عدالت میں کچہریوں میں اس کو مت لے جاؤ۔ کیوں؟ فإن فصل القضاء یورث الضغائن، اس لیے کہ فیصلہ کسی کے حق میں بھی ہو، شوہر کے حق میں ہوگا تو بیوی کے خاندان والوں کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی، بیوی کے حق میں ہوگا تو شوہر کے خاندان والوں کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی۔ فیصلہ تو دشمنی پیدا کرتا ہے، عدالت کا فیصلہ آپس میں محبت نہیں پیدا کرے گا، دشمنی پیدا کرے گا۔ محبت تو شرعی فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے دارالقضاء کا انتظام پورے ہندوستان میں ہے، پورے ہندوستان میں دارالقضاء یعنی اسلامی عدالت قائم ہے۔ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان اداروں میں دارالقضاء کا نظام ہے، یعنی فیصلہ کرنے کا، جس کو آپ جوڈیشری کہتے ہیں، وہ باقاعدہ نظام بڑے بڑے اداروں میں قائم ہے۔ وہ اسی لیے قائم ہے کہ مسلمان اپنے سارے معاملات کو دارالقضاء میں لے جائیں، اسلامی شریعت میں لے جائیں۔ اگر دنیا کی عدالت میں لے جائیں گے تو نہ معلوم کتنے پیسے بھی ضائع ہوں گے، اور ہندوستان کی یہ کہاوت تو بہت مشہور ہے نا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں دو چار مقدمے لڑ لے، یہ کہاوت تو مشہور ہے نا۔ تو لہذا اپنے معاملات کو کہاں حل کریں؟ اسلامی عدالت میں حل کریں، شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ بھائی اگر ہم حل نہیں کریں گے شریعت کی روشنی میں تو کون حل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا، ہمارے آقا نے اپنے ارشادات دیے، یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنے کی راہیں کھولتا ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی آپس میں اختلاف ہو تو وہ اختلافی معاملہ کہاں حل ہو؟ وہ اسلامی عدالت میں حل ہو۔ اور اسلامی عدالت کیا ہے؟ دارالقضاء، جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اپنے سارے معاملات کو شریعت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ دنیا میں عدالت کا چکر لگانے کا فائدہ اور نقصان ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے قتل ہوتے ہیں، نہ معلوم کتنی رشوت دینی پڑتی ہے، نہ معلوم کتنے ناجائز پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ایک فیصلہ جو چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں ہو جائے، ایک معاملہ جو ایک دو بیٹھک میں حل ہو جائے، اگر وہ عدالت پہنچ گیا تو برسوں لگ جاتے ہیں اس کو حل کرنے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ آپ اپنے معاملات کا فیصلہ شرعی طریقے پر کریے۔ آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے مسائل کو کہاں حل کریں گے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر حل کریں گے۔ تو یہ قرآن نے چوتھا نسخہ بتا دیا کہ اگر میاں بیوی آپس میں اپنے معاملات کو طے نہ کر پائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اب چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے دو آدمی کیا بن جائیں؟ پنچ بن جائیں، عورت کی طرف سے، مرد کی طرف سے، اور دونوں دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں، اور دونوں نیک نیتی سے آپس میں فیصلہ کریں، اور سمجھا بجھا کر اگر ممکن ہو، جتنا ممکن ہو اتنا جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو ان کو اختیار ہے کہ وہ الگ کروا دیں۔ قرآن نے یہ چار طریقے بتائے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر میاں بیوی ان چاروں طریقوں پر، یا میاں بیوی کے گھر والے ان چاروں طریقوں پر عمل کر لیں تو کیا زندگیاں خراب ہوں گی؟ زندگی خراب تو اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو پہلا اور آخری ایک علاج ہے ہر معاملے کا، بیوی کی گستاخی اور بیوی
کی زبان درازی یا اس کی کسی بنا پر سختی، فوراً ایک ہمارے علاج ہے طلاق۔ یہ طلاق علاج نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، طلاق علاج تھوڑی نا۔ آدمی روتا پھرتا ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کو زندگی کے دو عظیم پارٹنر قرار دیے ہیں۔ دونوں کا زندگی میں بڑا اہم رول ہے، ہر ایک کو اپنے رول کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو نقصان۔ شوہر کو بھی برداشت کرنا چاہیے، بیوی کو بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی کے تمام معاملات کو دیکھے، غور کرے، اور بیوی جو اس کی خدمت گزار ہے، جو اس کی باورچن ہے، جو اس کا کپڑا دھلنے والی ہے، جو اس کے بچوں کو پالنے والی ہے، اس کے ناز و نعمت کو، ناز و نخرے کو اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناز و نخرے اٹھائے۔ حدیث شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جا رہی تھی، اور بھی بیویاں تھیں، اونٹ لوگوں کا تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو اونٹ تھا وہ چلنے سے تھک گیا، نہیں چل پا رہا، اور بیویاں تو آگے نکلی جا رہی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیچھے، تو وہ رونے لگی اور زار و قطار رونے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ مبارک سے پہنچا، اپنے دست مبارک سے پہنچا۔ وہ روتی جا رہی تھی، آپ کپڑے کے کنارے سے ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، کون ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ مگر اتنا خیال ہے، آقا نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، سب سے بہتر آدمی تم میں سے وہ آدمی ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا سارا اخلاق تو باہر دکھائی پڑتا ہے، ساری اچھائیاں ہماری کہاں نظر آتی ہیں؟ باہر نظر آتی ہیں۔ ہم بڑے اخلاق مند کہاں نظر آتے ہیں؟ باہر۔ گھر میں اخلاق مند نظر نہیں آتے، حالانکہ اصل اخلاق کی جگہ کون سی ہے؟ گھر۔ اصل اخلاق کا مرکز کون ہے؟ اس کی بیوی، اس کے اہل ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اصل اخلاق تو یہ ہے، اور ہم باہر والوں کو اخلاق دکھاتے ہیں کہ باہر والے خوش ہو جائیں کہ بڑا اچھا آدمی، حالانکہ اصل اخلاق گھر میں دکھانا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا نے خود فرما دیا۔ اس لیے دونوں میاں بیوی، دونوں شوہر بھی بیوی بھی، دونوں اپنے اپنے رول کو سمجھیں اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور اگر کوئی ترشی ہو جائے، اگر کوئی سختی ہو جائے تو دونوں آپس میں حل کر لیں، نہ حل ہو پائے تو دو پنچ بیٹھ جائیں، وہ حل کر دیں۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس طرح زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ زندگی کی لذت دوبالا ہو جائے گی۔ عورت کی دلجوئی کرنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب بتائیے، سرکار دو عالم ہے لیکن بیوی کی دلجوئی اس طرح کر رہے ہیں کہ دوڑ لگا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مقابلے میں آپ جیتے، دوسرے مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئی۔ پہلی مرتبہ پہلی پرتیلی تھی، شروع میں آئی تھی، آپ کہاں 40 سال 50 سال کے آدمی، اور دوسری مرتبہ حضرت عائشہ بھاری بدن کی وہ ہار گئی، تو آپ نے فرمایا برابر ہو گیا۔ یہ ہے اخلاق، اس طرح کی زندگی میاں بیوی کے درمیان۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر میں آئے تو سب سہم جائے، بیوی بھی ڈر گئی، بچے بھی ڈر گئے۔ ہنسی مذاق بیوی کے علاوہ کس سے کرے گا آدمی؟ باہر تو آدمی خوب ہنستا بولتا ہے، اور گھر میں آتا ہے تو عجیب چہرے پر شکن ڈالے ہوئے۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن نے 4 طریقے بتائے، اگر ان چاروں طریقوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپس کی گاڑی بہت قاعدے سے چلے گی۔
اور بالفرض اگر اس کے بعد بھی نہ چلے تو پھر طلاق کا طریقہ بتایا گیا، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا طریقہ اس کا بھی طریقہ موجود ہے کہ طلاق کیسے دی جائے، اس کا بھی طریقہ شریعت میں نہ جاننے کی بنا پر اپنے پیر پہ کلہاڑی خود ہی مار لیتے ہیں پھر بعد میں روتے، اس کا بھی طریقہ ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے بتایا جائے گا۔ بہرحال یہ 4 طریقے آ گئے، خلاصے کے طور پر میں دوبارہ بتا دوں، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو، نہ بن رہی ہو، تو سب سے پہلے کیا بتایا قرآن نے؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ کیوں؟ نصیحت شریفوں کو اثر کرتی، نصیحت شریفوں کو اثر کرتی۔ السید یلحا والعصا للعبد، شاعر نے کہا کہ شریفوں کو تو لعنت ملامت کر دو، سمجھا دو تو مان جاتا ہے، ڈنڈا تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ جاہلوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں الگ کر دو۔ تیسرا نمبر بتایا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی مار بھی، زیادہ تیز نہیں، جو پچھلے ہفتے میں بتا چکا۔ اور چوتھے نمبر پر اگر اب بھی نہ حل ہو رہا ہو تو 2 پنچ مقرر کر دو، دونوں پنچ معاملے کو سمجھ کر اور معاملے کو جانچ کر پرکھ کر فیصلہ کر۔ یہ 4 طریقے قرآن نے بتائے، اس کے بعد بھی نباہ نہ ہو تو پھر طلاق کا طریقہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ